الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. صدق اللہ مولانا العظیم. آج کا موضوع بڑا اہمیت کا حامل ہے. آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سننے کی اور ہم سب کو اسے اختیار کرنے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس موضوع کی اہمیت اس لحاظ سے بہت بڑھ جاتی ہے کہ خلافت راشدہ کی بات ہے اور اس کی اہمیت اس وجہ سے بہت زیادہ ہے اور تھی، اور خاص طور پر ان ایام میں کہ یہ ایام جو ابھی ہم گزار رہے ہیں، ان ایام میں چند لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی آڑ لے کر، جو کہ اسی ماہ محرم کی 10 تاریخ کو واقع ہوئی تھی، اپنی زبانوں کو اس قدر بے لگام کیا کہ انہیں اس بات کی کھلی چھٹی دے دی گئی کہ وہ چاہیں تو ان اکابرین امت اور اسلاف ملت کے خلاف ہرزہ سرائی کرے کہ جن کا اگر وجود نہ ہوتا تو نہ جانے آج ہم لوگ مسلمان بھی ہوتے کہ نہ ہوتے. اور جن لوگوں نے اپنی جوانیوں کی قوتوں اور طاقتوں اور اپنی زندگی بھر کی کوششوں اور کاوشوں اور اپنے عمر بھر کے اثاثے کو اللہ کی راہ میں اس لیے لٹایا کہ اللہ کا دین بارآور ہو جائے اور کائنات میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا شہرہ پھیل جائے، ان کے خلاف گفتگو کی جاتی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے بہانہ بنایا جاتا ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کو. اور حیرانگی کی بات یہ ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ نام لیا جاتا ہے حسین کی شہادت کا، نام لیا جاتا ہے حسین کی شہادت کا، اور مجلسوں میں ذکر ان لوگوں کا کیا جاتا ہے جو نہ تو صرف یہ کہ شہادت حسین میں ان کا کوئی کردار نہیں، انہوں نے کسی قسم کا کوئی اس بارے میں اپنے اعمال اور افعال اور اقوال سے حصہ نہیں لیا، بلکہ ان لوگوں کے خلاف گفتگو کی جاتی ہے جو اس واقعے کے رونما ہونے سے نصف صدی پہلے اس کائنات سے رخصت ہو چکے تھے. حیرانگی کی بات ہے کہ نہیں؟
کہ اگر شہادت حسین کا تذکرہ کرتے ہوئے ان لوگوں کے خلاف یا ان لوگوں کے متعلق گفتگو کی جاتی جن کا کسی نہ کسی طریقے سے اس واقعے میں ہاتھ ہے، تو بات سمجھ میں آ سکتی تھی کہ بھائی چند لوگوں کا یہ نقطہ نگاہ ہے کہ فلاں اور فلاں شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں کسی نہ کسی طور سے حصہ لیا، لیکن تعجب بالائے تعجب اور حیرت در حیرت اور افسوس در افسوس کہ ان کا نام تو نہیں لیا جاتا، نام ان کا لیا جاتا ہے جو برسوں پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعے سے برسوں پہلے اس دنیا ہی سے رخصت ہو چکے تھے، اس دنیا میں بھی موجود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 40 برس پہلے، اس واقعے کے 40 برس پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ 48 برس 49 برس پہلے اس واقعے سے رخصت ہو چکے تھے۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ اس کربلا کے واقعے سے 30 سال پہلے اپنے رب کے پاس جا چکے تھے۔ طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ ابن جراح، سعد ابن ابی وقاص، خالد ابن ولید، حتیٰ کہ امیر معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ بھی جب یہ واقعہ رونما ہوا ہے اس کائنات میں موجود نہیں تھے۔ کوئی بھلا مانس پوچھنے والا نہیں ہے کہ بندگان خدا بیان تو کربلا کا واقعہ کرتے ہو، اس میں ذکر ابو بکر، عمر اور عثمان کا کہاں سے آ گیا؟ اس واقعے میں اور اس واقعے کے تذکرے میں عشرہ مبشرہ کی بات کہاں سے آ گئی ہے؟ اس واقعے کے بیان میں نبی محترم رسول معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز صحابہ کی زندگیاں کیوں معرض بحث میں آتی؟ ہمیں کچھ بتلاؤ، کچھ سمجھاؤ کہ بات تو سیدھی سادی ہے کہ سن 60 کو آج ذرا جی سے بات سنو گے تو میں شاید اللہ توفیق دے دے تو بات سناؤں۔ بڑا ہی تھکا ہوا، روزانہ جلسے، طبیعت خراب، دن بھر کی مصروفیت، ہمارا عجب حال ہے۔ رات کو تقریریں نہیں چھوڑتی اور صبح کے وقت جلسے کے لیے تاریخیں لینے والے نہیں چھوڑتے، اور اگر کسی کو کہہ دو آرام کر رہے تو ناراض ہو جاتا ہے، کہتا دیکھو جی جب آتے ہیں آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ شاید ہم لوگ مشینی انسان جس کو روبوٹ کہتے ہیں وہ ہیں، ہمارے اندر گوشت پوشت کی کوئی چیز نہیں کہ بٹن دباؤ اور وہ چل پڑے، بٹن بند کرو تو بند ہو جائے۔ تو بہرحال تھکاوٹ کے باوجود میں یہ چاہتا ہوں کہ اس علاقے میں اس موضوع پر شاید بڑی مدت ہوئی ہے، اس موضوع پہ گفتگو نہیں ہوئی، آپ کے مولانا نے تو کی ہوگی، لیکن اگر اللہ توفیق دے تو میرا جی چاہتا ہے کہ آج مسئلہ یہ سمجھا کے جاؤں، اس لیے کہ یہ 20-25 دن بلکہ مہینہ بلکہ 40 دن یہ سارے دن یہی واقعات ریڈیو پر بھی، ٹی وی پر بھی، اخبارات میں بھی، اور کہا جاتا ہے، سیانے کہتے ہیں کہ اگر ایک جھوٹ کو 10 مرتبہ آدمی دہرائے تو جھوٹ بولنے والے کو بھی یقین ہو جاتا ہے شاید میں سچ ہی بول رہا ہوں۔ اتنی مرتبہ جھوٹ دہرایا جائے تو جو خود جھوٹ کو تراشتا ہے، خود جھوٹ کو گھڑتا ہے، اسے بھی کبھی کبھی شبہ ہو جاتا ہے کہ کہیں میں سچ ہی تو نہیں بول رہا۔ واقعہ یہی ہے، ہر روز جھوٹ جھوٹ جھوٹ، اور جھوٹ اتنا دہراتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ نہ سننے والے ٹوکتے ہیں، نہ بیان کرنے والے کو حیا آتی ہے،
نہ کوئی عقل کا سوال کرتا ہے کہ چھوڑو دین مذہب کی بات تو چھوڑو، کوئی عقل کی بات ہی بتلا دو کہ عقلی طور پر بھی یہ بات ممکن ہے کہ نہیں ہے۔ کوئی آدمی اس بات کو سوچنے، سمجھنے، ٹوکنے، روکنے، پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر روز قصے۔ ابھی مجھے تو خدا نے توفیق ہی نہیں دی ریڈیو سننے کی، اس لیے کہ ریڈیو سننے کا وقت ہی نہیں ملتا، ہم کہاں سنے۔ اور ایک دن ایک جلسے میں جا رہا تھا تو وہ راستے میں انہی دنوں کی بات ہے، اس نے ڈرائیور نے اور جو جلسہ والے آئے تھے ان کا ساتھی تھا، اپنی گاڑی لے کے آئے تو ہم نے ریڈیو لگا دیا کہ، اور میں نے کہا بند کرو۔ وہ دیکھا تو ایک بڑے عجیب و غریب انداز سے چیخو چلا رہا تھا ایک آدمی، کہہ رہے ذرا سنو صحیح۔ وہ تقریر کر رہا تھا، کہہ رہا حسین ابن علی آئے میدان میں، تلوار اٹھائی، ادھر یزید کا لشکر، ادھر یزید کا لشکر، ادھر تلوار اٹھائی کشتوں کے پشتے لگ گئے، ادھر تلوار اٹھائی کشتوں کے پشتے لگ گئے، ادھر تلوار اٹھائی لاشوں کا انبار لگ گیا، جدھر دیکھتے ہیں لاشیں ہی لاشیں، اتنی زیادہ لاشیں کہ لاشوں کا پہاڑ بن گیا، پہاڑ اتنی لاشیں۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا مولوی صاحب نے جتنا زور لگا کے بات بیان کیا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 2-4 لاکھ آدمی حضرت حسین نے مار دیے ہیں۔ تاریخ میں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت حسین کے 72 ساتھی شہید ہوئے اور مخالفوں کے کوئی 12-14 آدمی مارے گئے، یہ اکیلے حضرت حسین نے 1-2-3 لاکھ آدمی مار دیے ہیں۔ لاشیں کہاں چلی گئی تھی؟ کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی عقل مند۔ اور پھر ایک ذاکر تقریر کر رہا تھا، معصوم جا رہا ہے، قافلے کا شہزادہ جا رہا ہے، اور دیکھو یہ ہو رہا ہے۔ اور میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا اس کی بات سن کے اور آپ بھی ذرا اپنے دماغ پہ زور ڈال کے دیکھیے کہ آپ کا بھی یہی تصور ہوگا کہ جب ان سے آدمی یہ بات سنتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 15-16 سال کا نوجوان ہے، بالکل معصوم سا، جس نے زندگی میں کبھی تلوار بھی نہیں اٹھائی، یہ بیچارہ لڑنے کے لیے جا رہا ہے، اور وہاں بڑے بڑے بندوں نے اس کو گھیر لیا اور شہید کر دیا ہے۔ اتنا پتہ نہیں ہے بیان کرنے والے کو کہ اس کی اپنی کتابوں کی روایت کے مطابق حضرت حسین کی عمر اس وقت 59 سال تھی، ایک کم 60 سال، اور ایک کم 60 سال کا بندہ جوان اور بچہ نہیں ہوتا بلکہ بوڑھا ہوتا ہے۔ اس بابے کی عمر بھی میرا خیال ہے 60 سال ہی ہونی۔ سفید بال اور بچے، بیویاں اور جوانی تو بڑی بات ہے، سوچے شعور سے آگے 40 برس کی زندگی کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمر کی انتہا اور کمالیت کے دن ہوتے ہیں، اور جو 59-60 سال کا آدمی ہو اس کے لیے تو اس طرح کے لفظ بولتے ہوئے بھی آدمی کو حیا آنی چاہیے کہ کیا لفظ ہم بول رہے ہیں۔ بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جس طرح ایک ننھا منھا سا بچہ جو ہے اس کو لوگوں نے گھیر گھار کے بلا، کو خدا کا خوف کرو۔ 59 سال حضرت حسین کی عمر ہے، 59 برس، 59-60 برس کا ایک بوڑھا انسان۔ ظاہری بات ہے کہ اب جو بندہ لڑنے کے لیے جاتا ہے 2 ہی کام ہوں گے، یا لڑے گا مارے گا، یا نہیں مارے گا تو شہید ہو جائے گا۔ اس کا نتیجہ تو یہی ہوتا ہے، لڑنے کے 2 ہی نتیجے نکلتے ہیں، یا آدمی دشمنوں کو ختم کرتا ہے یا لڑتے ہوئے خود شہید ہو جاتا ہے، جان دے دیتا ہے۔ اب اس میں اتنے بڑے افسانوں، قصوں، کہانیوں کی ضرورت، اور کیا جی کہ پانی آ رہا ہے، پانی منہ میں نہیں جا رہا، بالکل اس طرح جس طرح کہ 1.5-2 سال کا بچہ ہو، پانی پلانے کے لیے لوگ آتے ہیں اور کوئی پانی پہنچنے نہیں دیتا۔ کوئی بات ہے؟ عقل کی بات کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس طرح کے قصے، اس سے ان کی، اور پھر کہتے کیا ہے، شہزادہ گلگوں کبا، وہ کائنات کا امام حسین کا نانا، یہ تو بادشاہتوں اور شہزادگیوں کو مٹانے کے لیے آیا تھا، تم نے محمد کے نواسے کا نام ہی شہزادہ رکھ دیا ہے۔ کتنے تعجب کی بات، دماغ کے اندر کس طرح کی شہنشاہی کی بو پڑی ہوئی ہے، اور جب رسول کے بیٹے کا نام لیتے ہیں تو اس کے لیے بھی وہی لقب استعمال کرتے ہیں کہ جو القاب ان جابروں کے تھے جن کی جابریت اور قہاریت اور فرعونیت کو مٹانے کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قصہ کیا ہے؟ تو آج حقیقی بات یہ ہے
کہ لوگوں کو واقعہ کربلا کی حقیقت کا بھی علم نہیں ہے، اور سنیوں کا بھی معلوم نہیں، بیڑا غرق سنیوں کا بھی ہو گیا ہے، اس لیے کہ سنی بھی وہی قصے اور کہانیاں بیان کرتے ہیں جو کہ شیعہ میتھالوجی نے لوگوں کے ذہنوں میں جس کا جال اور تانا اور بانا بنا ہوا ہے۔ اچھے خاصے مولوی، اچھے خاص وائس، اچھے خاصے خطیب شہادت حسین کا تذکرہ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کے شیعہ ذاکر اپنی مجلسوں میں کرتے ہیں۔ حق بات کہتے ہوئے زبانوں میں لڑکھڑاہٹ اور دماغوں میں ہچکچاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے جو دین عطا کیا، اس میں نہ کسی کی روح نہ رعایت، نہ کسی کے لیے مداہنت نہ منافقت، کہا فاصدع بما تؤمر وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے میرے محبوب تیرا کام یہ ہے کہ جو حق ہو اس کو کھول کھول کر بیان کر، یہ نہ دیکھ کہ لوگوں کی پیشانیوں پہ مسکراہٹ آتی ہے کہ سلوٹیں پڑتی ہے۔ قرآن نے ہم کو یہ نہیں بتایا کہ تم بھی قصے اور کہانیاں بیان کرنا شروع کرو۔ اچھے اچھے لوگ قصہ گو بن گئے ہیں۔ حقیقی بات یہ ہے کہ 10 محرم کو جو واقعہ رونما ہوا ہے، اس کا آغاز سن 60 ہجری کو ذی الحجہ کے ابتدائی ایام میں ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی ہے۔ وہ امیر معاویہ جس کی بیعت خود حسین نے کر رکھی تھی۔ سنا ذرا بات، آج انشاءاللہ مسئلہ سمجھا کے جاؤں گا۔ وہ معاویہ جس کی بیعت خود حسین نے کی ہوئی تھی، حسین نے بھی کی تھی، جس کی بیعت اس کے بڑے بھائی حضرت حسن نے بھی کی ہوئی تھی، وہ معاویہ فوت ہوئے۔ اور ذاکر باعث اور ہمارے ان پڑھ مولوی بھی حضرت معاویہ کا نام لیتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، ان پر دشنام دیتے ہیں۔ ان سے جا کے پوچھو کہ جاؤ، ہم تو ثابت کر رہے ہیں صدیق و فاروق و عثمان کی خلافت کو، لیکن اگر تم ہم سے پوچھتے ہو تو ہم کو یہ بتلاؤ کہ مسئلہ صرف صدیق فاروق اور عثمان کا نہیں، بلکہ تمہارے 2 معصوم اماموں نے تو حضرت معاویہ کی امامت کو بھی مانا ہوا ہے، حضرت معاویہ کی خلافت کو بھی تسلیم کیا ہوا ہے۔ اور اگر معاویہ کی خلافت غلط تھی تو سن 40 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک 20 سال کے طویل عرصے میں حسین نے معاویہ کی خلافت کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ بتلاؤ۔ 20 سال معاویہ کی خلافت کو جناب حسین نے رضی اللہ تعالی عنہما قبول کیے رکھا، ایک لفظ زبان سے نہیں کہا۔ اور حوالہ سنیوں کی کتاب کا نہیں، حوالہ شیعہ کتاب رجال کشی کا، کربلا کے اندر شیعوں نے کتاب چھپوائی ہے، 3 صدی ہجری، آج سے 1200 سال پہلے کا مصنف ہے۔ اور دوسری کتاب حیات القلوب ملا باقر مجلسی ایرانی کی، جو ایران کے شیعہ پریس نے چھاپی، اس کا حوالہ ہے۔ دونوں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی تو شرائط طے ہوئی، اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کی شرائط کو تسلیم کیا، حضرت حسن کی شرائط کو تسلیم کیا۔ جب شرائط تسلیم ہو گئی، حضرت حسن نے، علی کے بیٹے نے، خلافت سے دستبردار ہو کر اس مسجد کے اندر، جس مسجد کو ان کے بابا حضرت علی نے بنوایا تھا، اس مسجد کے اندر اپنے باپ حضرت علی کا منبر رکھوایا اور اس پر حضرت امیر معاویہ کو بٹھایا، خود نیچے بیٹھے، معاویہ کو اوپر بٹھایا
کہا کائنات کے لوگوں سن لو، آج رسول کا نواسا علی کا بیٹا خلافت سے دستبردار ہو کر اپنا خلیفہ امیر معاویہ کو مان رہا ہے۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ جاؤ، یہ تمہاری دونوں کتابوں کا حوالہ، خود اکیلے نہیں آئے، حسین کو ساتھ لے کے آئے، حسین کو ساتھ لے کے آئے۔ اپنی فوجوں کا کمانڈر قیس ابن سعد ابن عبادہ وہ بھی ساتھ ہے۔ ہاں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا امام ہے۔ پھر حسین کی طرف دیکھا، اس حسین کی طرف جن کا نام نامی اس میں گرامی لے کر تم صدیق و فاروق پہ کیچڑ اچھالتے ہو، اس حسین کی طرف دیکھا، کہا تم بتائیے حسین اٹھا، میں نے معاویہ کی امامت کو مانا ہے، تم بھی معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اس کو اپنا امام مانو۔ حضرت حسین اٹھے، حسن کے بعد حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی، پھر اپنے کمانڈر ان چیف کو حکم دیا، اٹھو معاویہ کی بیعت کرو۔ یہ فوجی آدمی تھا، اور فوجیوں کا دماغ ذرا تھوڑا سا بولو موٹا ہی ہوندا ہے۔ انہاں دا بستر چوک کے سٹو تے انہاں نوں سمجھ آؤندی اپنے آپ جان نوں تیار نہیں ہوندے۔ کہا، اور آج اسمبلی کے اندر اسلام کا نام لے کر وہ بل پیش کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ضیاء الحق اگر اسلام کے خلاف بھی بات کرے تو اس کو دنیا کی کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسلام ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا اسلام کیا تھا؟ وہ جس کا اظہار صدیق اکبر نے کیا تھا، اذا کنت مستکنت فاعینونی واذا وجدت فقومونی۔ لوگوں، قرآن و سنت کے مطابق بات کرو تو میری مدد کرنا، قرآن و سنت کے خلاف ہٹ جاؤ تو مجھ کو پکڑ کر میرے سر کو سیدھا کر دینا۔ یہ صدیق کہتا ہے، اور ضیاء الحق صدیق اکبر سے بھی بڑا ہو گیا ہے، معاذ اللہ۔ اور وہ مولوی غیرت سے عاری جو اس کے باوجود اس بل کو تسلیم کرنے اور اس پر دستخط کرنے کے لیے تیار، کہا ہے کہ اس بل کو کسی شرعی عدالت میں بھی چیلنج نہیں کیا جا۔ سن لو، ساری کائنات تمہارے بل کو مان لے، خدا کے فضل و کرم سے قرآن اور سنت کے ماننے والے اہل حدیث اس بل کو نہیں مانیں گے اور قرآن و سنت کے خلاف کسی آواز کو گوارا نہیں کریں گے، انشاءاللہ العزیز۔ تو بات میں کہہ رہا تھا، کہا اٹھو بیعت کرو۔ فوجی آدمی تھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اب کیا کروں؟ حضرت حسین کی طرف دیکھتا، تیری کتاب کا حوالہ میں کہا کرتا ہوں، انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ جاؤ، اگر کوئی شیعہ دوست کھڑا ہے، اسے کعبے کے رب کی قسم ہے، دنیا کے کسی ذاکر سے پوچھے، اگر کوئی ماں کا لال اس حوالے کو غلط ثابت کرے، لاہور میں بیٹھ کے کہتا ہوں، اپنی اس مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں، یہ مہنگا انعام دوں گا، اور اگر حوالہ سچا یا اپنی کتاب کو آگ لگا دے یا اپنے باطل عقیدے کو آگ لگا دے۔ ایک بات تو مان، یا اپنا عقیدہ چھوڑ دے یا اپنی کتابوں کو چھوڑ دے۔ تیری کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ قیس ابن سعد ابن عبادہ نے حسین کی طرف دیکھا، کیا کروں؟ معاویہ کھڑا ہے سامنے، جس کے خلاف جنگیں لڑتا رہا ہوں، آج اس کے ہاتھ پہ کیسے بیعت کروں؟ حسین کی طرف دیکھا، حسین نے پلٹ کے جواب دیا، تیری کتاب کا حوالہ کم فدائے
فَإِنَّهُ إِمَامٌ، ادا کر میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ اور جس کے ہاتھ پہ حسن و حسین نے بیعت کی وہ پوری کائنات کا امام ہے. دنیا کا کوئی شخص اس کی امامت کو مانے بغیر رہ سکتا نہیں. کون فرمائے فَإِنَّهُ إِمَامِ. اور جس کو تیرے دو معصوم اماموں نے امام مانا ہے، تو اس کا انکار کرنے کی جرات کیسے کرتا ہے؟ ان کے خلاف کیسے بات کرتا ہے؟ یا سیدھی طرح بات کہے کہ تجھ کو اس بات کا علم ہے جس کو تیرے اماموں کا علم نہیں تھا، اور تو یہ کہے کہ تو حق پر ہے اور تیرے امام حق پر نہیں تھے، معاذ اللہ. پھر وہ عقیدہ عصمت کا باقی رہتا. عقیدہ امامت کے لیے یہ ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جس سے کوئی غلطی ہو سکتی، اور اس سے ان دو ہے، ایک بھی امام نہیں. کتنے امام؟ ایک حسن اور دوسرا، دونوں نے بیعت کی. تو بات یہ کہہ رہا تھا سن 60 ہجری میں، اور باتیں بتلاؤں تو پھر سن لو. آج تعلق کا عالم یہ تھا. آج باتیں کرتے ہیں مروان کی، عبد الملک کی، اور حضرت امیر معاویہ کی. جاؤ اپنی کتابوں کو اٹھا کے دیکھو. 20 سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی ہے. کتنے سال؟ 20 برس بلا شرکت غیرے حکمران اور خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین رہے ہیں. حسین بھی ان کی رعایا اور حسن بھی ان کی رعایا. بس رعایا. جا اپنی کتابوں کو اٹھا کے دے. تیرا مرزا عباس کنی منتہی المقال میں ملا باقر مجلسی جلاء العیون میں لکھتا ہے کہ جب تک اور نمازیں امیر معاویہ کے مقرر کردہ گورنر مدینہ مروان کے پیچھے پڑتے رہے، حسن بھی حسین بھی نمازیں کس کے پیچھے پڑتے رہے؟ امیر معاویہ کے قائم کردہ گورنر مدینہ مروان کے پیچھے. آج باتیں کرتے ہیں مروان ایسا اور امیر معاویہ ایسا. اگر امیر معاویہ ایسا ہوتے تو حسن اور حسین کو امیر معاویہ سے وظیفہ لینے کی ضرورت نہ تھی، اس کو جائز نہ سمجھتے، اور ان کے خلاف جہاد کرتے، خروج کرتے، باہر نکلتے، تلوار بے نام کرتے. 20 سال کے طویل عرصے میں ایک دفعہ، 20 سال کے طویل عرصے میں ایک دفعہ بھی حضرت امیر معاویہ کے خلاف زبان شکوہ کو حرکت. آج یہاں مسئلہ کفر و اسلام کا بنا لیا ہے. کافر مسلمان، تیرے کہنے سے نہ کوئی کافر ہوتا ہے، نہ تیرے کہنے سے کوئی مسلمان بنتا ہے. کون کافر کون مسلمان؟ میرا عقیدہ یہ ہے جس کے ہاتھ پہ حسن و حسین بیعت کرے وہ کبھی کافر ہو سکتا؟ اور میرا تو تیرے اماموں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، اور تیرا اپنے اماموں کے بارے میں عقیدہ کیا ہے کہ امام اور معصوم ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کافروں کی بیعت کر لی تھی. کچھ خدا کا خوف کرو. ابھی بتلاؤں گا تعلقات. تو بات یہ ہو رہی تھی سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا. 40 برس 40 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلافت سے دستبردار ہوئے، اور 20 سال حضرت معاویہ نے بلا شرکت غیر حکومت کی. کسی نے ان کی خلافت اور امامت کے خلاف کبھی زبان شکوہ کو حرکت نہیں. 60 میں انتقال ہو گیا. حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید کو ان کی جگہ خلیفہ بنایا. اب یہاں رک کے یہ بات بھی سمجھ،
یار کہتے ہیں یہ بڑا ظلم ہوا ہے. کیا ظلم ہوا ہے؟ کہتے ہیں باپ کے بعد بیٹے کو خلافت. ہم نے کہا ہوش سے ذرا مسئلہ سن لینا. آج اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح مسئلہ سمجھاؤں گا کہ پہلے کبھی نہ سمجھا ہوگا اور پھر قیامت تک کبھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ. یہ بات خلافت باپ کے بعد کس کو مل گئی؟ بیٹے. ملا وائس گلا پھاڑ پڑتا رہتا ہے اسلام کی تاریخ بدل گئی. کیا بدل گئی؟ اب باپ کے بعد بیٹا حکمران ہو گیا, اسلام تبدیل ہو گیا. میں کہتا ہوں اگر میں اہل حدیث کا بیٹا, اہل سنت کا فرزند یہ بات کہوں تو شاید اس بات کا کوئی وزن ہو, شاید اس بات کا کوئی وزن ہو. اس لیے کہ ہمارے نزدیک باپ کے بعد بیٹا خلافت کا حقدار نہیں ہوتا. باپ کے بعد بیٹا خلافت کا حقدار. ہمارے نزدیک امامت وراثت کی چیز نہیں ہے. ہمارے نزدیک امامت وراثت کی چیز اس لیے کہ کائنات کے انسان جب فاروق اعظم کے آخری لمحات میں فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہا فاروق اس دنیا سے جا رہے ہو, اپنے باپ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو جو سرور کائنات کا صحابی, نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا, حضور کی قیادت میں جنگیں لڑنے والا, سرور کائنات کی زبان اقدس نے جس کی تعریف کی ہے, اس کا مومنوں کا امیر بنا دو. تو فاروق نے آنکھ اٹھا کے جواب دیا نہیں نہیں, میں قیامت کے دن اپنے رب سے یہ نہیں سننا چاہتا کہ میرا رب جب مجھ سے پوچھے کہ عمر امت کی بات دوڑ کس کو دے کے آیا تھا, تو میں یہ نہیں سننا چاہتا کہ جواب میں یہ کہا جائے کہ اپنے بیٹے کو دے کے آیا تھا. نہیں نہیں, میں کہنا چاہتا ہوں رب کی بارگاہ میں اللہ میں اس کمیٹی کو سونپ آیا تھا جس کمیٹی کے ارکان کو تیرے نبی نے اپنی زبان اقدس سے جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی, اپنے بیٹے کو نہیں دے گا. اور جس نے اصول وضع کیا تھا, سن لو آج اللہ کی رحمت سے یہ مسئلہ, جس نے کنبا پروری گیس پروری کی جڑ کاٹی تھی یہ کہہ کر کہ جب وقت آخر آیا مجوسی نے آپ کی پشت مبارک پہ خنجر توار کیا, آپ زخمی ہو کر گرے, موت کی بے ہوشیاں طاری ہوئی, تو آپ نے اس وقت ان لوگوں کو بلایا جن کو نبی کائنات نے نام لے کے جنت کی بشارت دی تھی. کل کتنے لوگ تھے؟ 10. فاروق کے زمانے میں کتنے زندہ تھے؟ 7. 8 میں خود فاروق تھے, 7 تھے زندہ, 8 میں خود, کل 10 تھے. ایک صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان ذی النورین, علی مرتضی, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن ابن عوف, حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اور حضرت سعید ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. صدیق بھی فوت ہو چکے تھے اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی فوت ہو چکے تھے. باقی کتنے؟ 8. باقی کتنے؟ 8. ان میں سے 8 میں خود حضرت فاروق اعظم. باقی کتنے؟ 7. 7 کے ساتھ اور 6 کے لیے حکم دیا کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لے. منتخب کتنے چھوڑے؟ 6. باقی کتنے تھے؟ 7. کل کتنے تھے؟ 5. خلافت کتنے لوگوں میں محدود کی؟
6 میں 7واں کو کیوں نکالا جانتے ہو؟ 6 کو مقرر کیا، عثمان کو، علی کو، کتنے؟ 2، طلحہ اور زبیر 4، عبد الرحمن اور سعد ابن ابی وقاص 6 کو مقرر کیا، 7ویں کو نکال دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا ان 6 کو کیوں مقرر کیا؟ کہا یہ وہ ہے جن کا نام لے کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے۔ رب پوچھے گا امت کی بات دور کے لیے کن کو مقرر کیا؟ تو میں کہوں گا اللہ ان کو جن کے نام لے کے تیرے نبی نے جنت کی بشارت دی۔ انہوں نے کہا 7واں بھی تو ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا 7واں بھی ہے، کہا اس کو کیوں نہیں رکھا؟ کہا اس کو اس لیے نہیں رکھو کہ یہ عمر کا بہنوئی ہے، یہ عمر کا بہنوئی ہے، اور میں قیامت کے دن چاہتا ہوں کوئی یہ نہ کہے کہ آتے ہوئے مسلمانوں کے اقتدار کے لیے جو کمیٹی بنائی تھی اس میں اپنے رشتہ دار کو بھی رکھ دیا تھا۔ اتنا احساس کہ اپنے رشتہ دار کو نبی کی زبان اقدس سے جنت کی بشارت پانے کے باوجود خلافت کمیٹی میں رکھنا گوارا۔ ان کو کہتے ہیں خلافت اپنے کنبوں کو دے گی۔ کس کنبے کو؟ یہ ہمارے نزدیک تو قابل اعتراض ہو تو ہو، تمہیں کیا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا؟ ان کو یہ بات کہنے کا کیا حق ہے جن کے مذہب کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد پڑپوتا، پڑپوتے کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، اور جن کی امامت چلتی ہی نسل میں ہے ان کو معاویہ پہ اعتراض کا حق کہاں سے مل گیا ہے؟ جن کے مذہب کی بنیاد وراثت پر ہے میں اعتراض کیوں کرتے؟ ان کو کیا حق ہے اعتراض؟ اور مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ نہیں آیا۔ جن کے مذہب کی بنیاد ہی نسل پرستی پر ہے، جن کے مذہب کی بنیاد ہی وراثت پہ ہے، وہ امیر معاویہ پر۔ اور اگر امیر معاویہ کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو خلافت دے کر کسی غلطی کا ارتکاب کیا تھا تو میں تم سے یہ پوچھتا ہوں، ہم سے نہ پوچھو، تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ حضرت علی کے بعد پھر ان کے بیٹے حضرت حسن کو کیسے خلیفہ بنایا گیا؟ اگر یہ بات غلط تھی تو اس کا ارتکاب معاویہ سے 20 برس پہلے حضرت علی نے کیا۔ رضی اللہ تعالی امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو سن 60 میں اپنا ولی عہد نامزد کیا، اور حضرت حسن کو حضرت علی نے سن 40 میں، 20 سال پہلے۔ اگر یہ بات قابل اعتراض تو یہ عجیب بات ہے کہ کسی شاعر نے شاید اسی لیے کہا ہے کہ گناہ ہے اس کے در شہر شما نیس گناہ۔ تمہاری بستی میں ہو تو وہ ثواب اور ہماری بستی میں ہو تو گناہ۔ معیار ایک ہی رکھو، ہمارے لیے بھی وہی پیمانہ اور اپنے لیے بھی وہی پیمانہ۔ ہم کرتے ہیں اعتراض اس لیے کہ ہمارے نزدیک باپ کے بعد بیٹا خلافت اور امامت کا وارث ہو سکتا، تم کا کیا حق ہے؟ بہرحال یہ بات سمجھنے کی بعد پھر سنو کہ سن 60 میں امیر معاویہ کا انتقال ہوا۔ سن 60 کے آخر میں یزید کو حکمران بنایا گیا اور اس کی خلافت کی بیعت لی گئی۔ اب کیا ہوا؟ جب یزید کی بیعت کے لیے سارے شہروں کے گورنروں کو مراسلہ آیا تو مدینے کے گورنر کو بھی آیا۔ اس نے شہر کے جو سربراہ لوگ تھے ان کو یزید کی خلافت کے لیے بلایا۔
ان میں حضرت حسین بھی تھے، حضرت صدیق اکبر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بھی تھے، اور حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے، اور بعض روایات کے مطابق ان میں حضرت زبیر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی تھے، لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ وہ پہلے ہی مدینے سے رخصت ہو چکے تھے۔ چنانچہ ان سے کہا گیا کہ یزید کی بیعت کرو۔ حضرت حسین نے اجازت چاہی، گورنر کو کہا کہ دیکھو ابھی ابھی ہمیں امیر معاویہ کی وفات کی خبر ہوئی، یزید کے حکمران بننے کی اطلاع ہوئی ہے، ابھی ہم کو غور و فکر کی اجازت دو، ہم سوچ سمجھ کے بتلائیں۔ اس نے کہا نہیں، میں مہلت نہیں دے سکتا۔ حضرت حسین نے کہا مجھے صبح تک مہلت چاہیے۔ اس نے صبح تک مہلت دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کی تاریکی سے پیدا اٹھا کر مدینے سے کوچ کر لیا۔ آپ مکہ مکرمہ آپ پہنچے۔ اس زمانے میں اونٹوں پہ لوگ سفر کرتے تھے۔ حضرت حسین کے مکہ مکرمہ میں پہنچنے کی خبر کوفہ کے لوگوں کو ملی، اور جانتے ہو کوفہ کے لوگ کون ہیں؟ کوفہ کے لوگ وہ ہیں جن کے شہر کو حضرت علی نے مدینہ منورہ سے دارالخلافہ منتقل کر کے اس شہر کو دارالخلافہ بنایا تھا۔ پہلے دارالحکومت کون سا شہر تھا؟ مدینۃ النبی۔ حضرت علی نے مدینۃ النبی سے خلافت کو منتقل کیا اور کوفہ کو دارالحکومت قرار دیا۔ اب اس شہر کے بھاگ جاب اٹھے۔ ظاہری بات ہے کہ جو کیپٹل ہوتا ہے، دارالحکومت ہوتا ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہاں کے لوگوں میں خوشحالی آتی ہے۔ چنانچہ کوفہ کے لوگ حضرت علی کے بہت حامی اور اس بات میں مشہور تھے کہ یہ حضرت علی کی سیاسی پارٹی کے رکن ہیں۔ میں نے جان بوجھ کر سیاسی پارٹی کا لفظ استعمال کیا ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے اندر کوئی مذہبی اختلاف موجود نہیں تھا۔ یہ اختلاف جو آج موجود ہے، جس کو کفر اور اسلام کا اختلاف بنا دیا گیا ہے، اس کا وجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں موجود۔ اس زمانے میں دو سیاسی پارٹیاں تھیں، ایک پارٹی حضرت امیر معاویہ کی حامی تھی اور دوسری پارٹی حضرت علی کی حامی تھی۔ دونوں کے اختلافات سیاسی تھے، مذہبی اختلاف ان کے اندر موجود۔ چنانچہ کہا جاتا ہے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ یہ بات میں نہیں کہتا، تیری سب سے مقدس کتاب نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کو لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے مقابلے کے لیے نکلے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فوجیوں میں سے چند لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کے فوجیوں کو گالی دی، برے لفظ سے ان سے یاد کیا۔ حضرت علی نے سنا، جاؤ اٹھا کے دیکھ، نہج البلاغہ کے اندر لکھا ہے تیری کتاب۔ حضرت علی نے گالی سنی، فرمایا لا تکونوا سبابین، گالی دینے سے رک جاؤ، کوئی آدمی معاویہ کے ساتھیوں کو گالی نہ دے۔ لوگ حیران رہ گئے، تلواریں نکلی، نیزے تھانوں پہ چڑھے ہوئے، تیر کمانوں پہ چڑھے ہوئے۔ ہم نے برے لفظوں سے یاد کیا اور علی نے ٹوک دیا۔ علی نے فرمایا رک جاؤ، کوئی گالی نہ دے، سن لاؤ علی کیا کہتے ہیں، یہ تمہارے امام معصوم اول ہے، اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ فرمایا لا نستزیدہم بایمان ولا یستزیدوننا بایمان۔ اور میرے ساتھیوں سن لو، ہمارے درمیان اور معاویہ کے درمیان کوئی مذہبی اختلاف نہیں، بلکہ میں علی یہ کہتا ہوں کہ میں معاویہ سے اتنا ہی ایمان میں برابر ہوں جتنے کہ عام مسلمان۔ میرے ایمان اور معاویہ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم سب برابر ہیں۔ لا یستزیدوننا بایمان
ولا نستزیدہم بایمان، نہ ان کا ایمان ہمارے سے کم ہے نہ ہمارا ایمان ان سے زیادہ ہے۔ ان کا خدا وہی ہے جو ہمارا خدا ہے، ان کا نبی وہی ہے جو ہمارا نبی ہے، ان کی کتاب وہی جو ہماری کتاب ہے۔ الا ما اختلفنا فی دم عثمان ونحن منہ براء، ہمارے درمیان جو اختلاف پیدا ہوا ہے وہ جناب عثمان کی شہادت کے بارے میں، ہم نے شہادت عثمان میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ ان کو غلط فہمی ہے کہ ہم نے قاتلوں کو پناہ دے رکھی ہے، اس غلط فہمی کی وجہ سے ہم لڑنے کے لیے آئے، اگر نہ ہمارے نزدیک کفر و ایمان کا کوئی اختلاف موجود۔ یہ حضرت علی کا